والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضرات علماء کرام، طلباء حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو کہ دعائیہ رکھی گئی ہے، ہمارے طلباء کے لیے خاص طور پہ قرآن کو اچھے انداز میں، اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہی دراصل ہمارا ماؤ اور مرجع ہے. قرآن اچھا پڑھا جائے گا، اچھا سنا جائے گا اور پڑھانے کی ترتیب ہوگی تو اس سے برکتیں بھی آئیں گی اور دل کو سکون بھی میسر ہوگا. قرآن حضرات کے لیے خاص طور پر یہ فن ہوتا ہے، اور اس فن پر مہارت حاصل کر کے، محنت کر کے کہیں نہ کہیں وہ اس میدان کے بہترین کھلاڑی بنتے ہیں. اللہ کا نہایت احسان اور اس کا فضل جو اس ذات نے ہمارے درمیان، جہاں پرانے بہت سے طلباء ہیں اور مدرسے کے اندر خدمت کر رہے ہیں، اور میں سے ایک نیا نام اور نئے استاذ کی حیثیت سے محترم قاری جناب قاری محمد اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے تقریباً 16 سال مشرقی یو پی کی ایک بہترین درسگاہ اور بہت مشہور و معروف ادارہ مدرسہ نور العلوم بہرائچ، وہاں پر شعبہ تجوید کے استاد محترم رہے، اور اب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا اور ہمارے مدرسے کے لیے اللہ نے انہیں قبول فرمایا. انشاءاللہ آج سے جو حفاظ ہمارے گزشتہ سال فارغ ہوئے تقریباً 10 کی تعداد ہے، ان کے ذریعے سے شعبہ تجوید کا افتتاح ہوگا، شعبہ قرأت کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پورے ضلع کا پہلا مدرسہ ہوگا جہاں پر یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے. پورے ضلع میں باقاعدہ منظم انداز میں شعبہ کہیں قائم نہیں. یہ آپ کے ادارے کو اللہ نے خصوصیت بخشی ہے، اللہ نظر بس سے محفوظ کرتا ہے. ہمارے آج کی اس مجلس میں ہماری سرپرستی فرما رہے اور آج کی اس مجلس کے صدر باوقار حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، اور مہمان خصوصی رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد مونس صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، اور حضرت مولانا محمد فیصل صاحب قاسمی کے پی کالج میں پورن تشریف فرما ہے. میں ترتیب بتا دوں کہ سب سے پہلے آج کی اس نظم کا آغاز حضرت قاری صاحب سے انشاءاللہ کیا جائے گا، اس کے بعد ایک بچہ نعت خوانی کرے گا، اور پھر مفتی محمد مونس صاحب کا انشاءاللہ 10 منٹ افتتاحیہ بیان ہوگا، پھر حضرت مولانا محمد صاحب کا بیان کا، اس کے بعد دعا ہوگا. یہ ترتیب ہے آج کے پروگرام کی. میں درخواست کروں گا مولانا محمد اسعد صاحب قاسمی سے کوئی تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ تلاوت بیان سے آغاز کرانے کے لیے دعوت اسٹیج دینے کے لیے قاری صاحب کو مدعو فرمائیں. مولانا محمد صاحب. باوقار علماء، معزز طلباء، آج کی اس نشست کا آغاز قرآن کریم سے کریں تاکہ بزم کے اندر رونق بھی آئے اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی. لہذا قرآن کریم کی تلاوت و سعادت سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینا چاہوں گا. جناب قاری محمد اشرف صاحب کو حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکا، جو لکھ دیا خدا نے مٹایا نہ جا سکا، اور برسوں سے چل رہی ہیں تعصب کی آندیاں، لیکن چراغ حق کو بجھایا نہ جا سکا۔ آئیے حضرات، تلاوت کلام الہی سے محفل کا آغاز ہو جانے کے بعد نعت نبی کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جامعہ ہاضہ میں تعلیم حاصل کر رہے جناب حافظ دلشاد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اتارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اتارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم
زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریفات کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ آئیے تلاوت کلام الہی اور نعت نبی سے مجلس کا باضابطہ آغاز ہو جانے کے بعد دعوت خطاب دوں جناب حضرت مفتی محمد مونس صاحب کو حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہفتے میں شاید پہلی بار شعبہ تجوید یا شعبہ قرات، تجوید کی وجہ سب کہیں چھوڑی ہے، شعبہ قرات کا آغاز ہو رہا ہے بعض افراد پر۔ تجوید ہی اصل قرات ہے، یہ بھی بات میں اچھی چاہیے خاص کر طلبا۔ اصل تجوید ہی دھن اور لے یہ قرات کا جز نہیں، سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو سونے پہ سہاگے کا کام کرتا ہے دھن اور لے۔ اصل تجوید آواز اگر کسی کی نہیں اچھی ہے، موٹی ہے، اس کی کوئی دھن نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، لیکن وہ مکمل تجوید کی رعایت کرتا ہے، حروف کی ادائیگی ان کے مخارج سے کرتا ہے، اور جتنے اصول اور ضوابط اس نے پڑھ رکھے ہیں ان کی مکمل رعایت ہے، تو ماہرین تجوید کے یہاں وہ بڑے قاری کے لقب سے ملقب کیا جائے گا، بھلے اس کی آواز نہ ہو۔ جب قرات کرے تو بھلے من بھاگنے لگے گا کہ آواز کیسی تھی، لیکن اگر وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو حروف کی ادائیگی کا مکمل لحاظ، مخارج کا مکمل لحاظ، اور کون سی آیت میں کتنی قرات میں ان کے اوپر عبور حاصل ہے، تو بڑے بڑے قراء کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کی لے بہت اچھی ہے، دھن بہت اچھی ہے، حروف مدہ کو لین کر دیتا ہے، لین کو مدہ کر دیتا ہے، تو ایک عام قاری بھی پہلے کی قاری نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ تجوید کہتے ہی ہیں یا قرات کہتے ہی ہیں قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری چیز قرآن کس انداز میں پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لہجے میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں زین القرآن باصواتکم، اور ایک اور روایت میں حسن القرآن باصواتکم، اپنے انداز میں قرآن کو پڑھو تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ طرز لہجہ جو ہے عرب کا رہے گا، دھن آپ کی رہے گی، جو آپ کے اندر اللہ نے ایک آواز رکھی ہے وہ پوری دنیا کے اندر کسی کے اندر نہیں ہوا۔ ہمارے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہیں یا آپ کے اندر جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہی اللہ کی خالقیت اور قدرت رکھی ہے کہ مادے سے مختلف چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور کوئی چیز سملر نہیں ہوتی ہے، ملتی جلتی نہیں ہے۔ لہجہ جو عرب کا رہے، دھن اپنی رہے، اپنی دھن پیدا کریں۔ ابھی تک لوگ قاری حمید صاحب کی طرف پہ پڑھتے ہیں، فلاں صاحب کی طرف پہ پڑھتے ہیں۔ کمال تو جب یہ کہ آپ امت کو ایک طرف دے کر کے جائیں، آنے والے لوگ آپ کی طرف کو نوٹ کریں، کاپی کریں، یہ کمال ہے۔ نعتیں لوگ پڑھتے ہیں بچے، وہ دوسروں کی لے لگاتے ہیں، بے وقوفی ہے، جو کمال کیا ہے؟ کمال یہ کہ اپنا سر ہو، اور وہ باقاعدہ فن ہوتا ہے، سیکھا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک اپنا انداز ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ آپ امت کو ایک لہجہ دے کر کے جائیں، ایک ترنم دے کر کے جائیں، اور ایک انداز دے کر کے جائیں کہ لوگ آپ کے انداز کو کاپی کرنا شروع کر دیں، تو سمجھیے کہ انشاءاللہ کامیابی بہت جلدی ہی قدم چومنے والی ہے۔ اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب قرآن سے تعلق نہایت گہرا ہوگا۔
کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی آواز میں کس انداز میں اچھے طریقے پہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ دھن پیدا ہوگی تو پھر آپ کو سناٹا چاہیے ہوگا، ایسی جگہ چاہیے ہوگی کہ آواز ٹکرائے آپ کے کانوں سے، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس جگہ پر کون سی چیز کو اٹھا رہے ہیں اور کون سی چیز کو گرا رہے ہیں۔ تجوید اصل ہے اور لہجہ اور اس کا انداز یہ تجوید کی فرح ہے۔ اصلاً وہی قاری ہے، ماہر اور تجربے کار اور قراء کی نظر میں قاری سے لقب سے مرکب کیا جانے والا وہی ہوگا جس کی تجوید نہایت درجہ ہوتا ہو۔ اگر یہ آیا نہیں تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ اگر وہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں نکالے جاتے ہیں، وہ معنی بدل جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ گرچہ مبتلا بھی اور منہ میں بلوا کے پیش نظر حروف کی مخارج میں اگر غلطی ہو جائے تو فرما یہ آیا ہے کہ برداشت کیا جائے گا۔ قل هو اللہ احد، بڑے کاف سے کو کوئی چھوٹے کاف سے کہے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھائیے، بڑے کاف سے کل کے معنی کہیے، دونوں کے معنی بدل گئے نا، اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دارالعلوم رحمانیہ کے اندر جو شعبہ قائم کیا گیا ہے قابل ستائش ہے، اور استاد کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی ہے، بہت اچھا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، اچھے اساتذہ کا مل جانا بھی اللہ کی توفیق میں سے۔ محنتی طلباء کے خیر خواہ اور منفرد مزاج رکھنے والے اساتذہ کا مل جانا یہ طلباء کے حق میں اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ ورنہ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی مطلب ہی نہیں، تم بنو یا نہ بنو، وہ استاد اچھا مانا گیا ہے جو اپنے سے بہتر اپنے شاگرد کو بنانے کی کوشش کرے، وہ بہتر استاد مانا گیا ہے۔ اور وہ وہی کر پائے گا جو اپنی لائن میں منفرد مزاج رکھتا ہے، پڑھنے کا مزاج، بچے کی زندگی بنانے کا مزاج رکھتا ہو۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین استاد دیا ہے، اور جو قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتا ہے۔ مکہ والوں نے قدر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مدینہ والوں کو دے دیا۔ تو اگر آپ قدر نہیں کریں گے دوسروں کو دے دیں، پھر حسرت کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو قرأت کے مسئلے میں خاص توجہ اس پہ رہے کہ ہمیں تجوید کے ساتھ یعنی مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن آ جائے۔ لئے جو قاری صاحب بتائیں وہ اپنائیے، اس کے بعد آگے چل کر کے جب آپ پختہ کار ہو جائیں، آپ کے اندر پختگی آ جائے تو ایک اپنی دھن پیدا کرنے کی کوشش کریے جو کسی سے میچ نہ کرتی نہ کرتی ہو، اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری حلق میں وہ آواز دے دیجئے کہ میری آواز سن کر کے لوگوں کے دل قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے اوپر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے طلب اور لگن ہوگی، ادھر سے پھر فیض کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرمائے، اس شعبے کو نظر بد سے بچائے اور شعبے میں ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے دین کے خطاب سے ہم سب لیں۔ حضرات علماء کرام و عزیز طلباء، ابھی ہفتے کے بہت ہی معزز اور محترم عالم مفتی محمد منیر صاحب قاسمی آپ حضرات کی کتاب بتا رہے ہیں۔ بہت ہی مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں۔ میری دعا ہے ان تمام باتوں پر ہم سب کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق
مجھے ایک دو باتیں آپ حضرات سے آپ کو پہلی چیز تو یہ اس مدرسے کے بانی اور اس کے محترم مولانا محمد وکیل صاحب رام خالی میں ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مدرسے میں شعبۂ تجوید قائم کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں بھرپور ان کا تعاون فرمائے اور قصبے اور اطراف سے حفاظ کرام لوگ شعبۂ تجوید سے داخل ہو کر کلام اللہ شریف تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عزیز طلبہ، میں آپ حضرات کے دلوں سے ایک بات دور کرنا چاہتا ہوں. جو بچے ہمارے مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ان بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والوں نے کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک گھر سے نکال کر یہاں مدرسے میں داخل کر دیا. نہ تو یہاں اچھا ناشتے کا نظم ہے، نہ یہاں اچھا کھانے کا نظم ہے، نہ یہاں اچھا رہنے اور سہنے کا نظم ہے. پتہ نہیں کیا دشمنی تھی گھر والوں کو کہ انہوں نے گھر سے نکال کر کے ہمیں یہاں مدرسے میں داخل کیا. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ احساس کمتری آپ حضرات کو دور کرنا ہے. آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنے محبوب و مقرب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. کبھی بھی اپنے کو کمتر مت سمجھیے. آپ بہت قیمتی ہیں، بہت ہی قیمت ہے آپ کی. اپنے آپ کو بہت ہی افضل، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا سمجھیے کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے گھر سے نکال کر آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے تک پہنچایا. آپ قوم کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل آپ پڑھائیں گے. آج علم دین حاصل کر رہے ہیں، کل قوم کو علم دین پہنچائیں گے. آپ بہت ہی تو یہ بات بالکل اپنے دلوں سے پھرک کر نکال دیجیے کہ آپ کی کوئی قیمت کم ہے یا گھر والوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے مدرسے میں داخل کر دیا. آپ عند اللہ بہت ہی مقرب اور محبوب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو توفیق دی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں داخل کر. ایک چیز تو یہ ذہن سے پلٹ کر نکالتے ہیں، آپ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ، بہت ہی قیمتی ہیں آپ. دوسری چیز یہ کہ ہم اور آپ اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں، ہماری مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومت، ان دونوں حکومتوں کی نگاہ میں ہندوستان میں پھیلے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں مدارس اور مکاتب کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں. مرکزی حکومت کی نگاہ میں بھی ہم کھٹک رہے ہیں اور صوبائی حکومت کی نگاہ میں بھی ہم کھٹک رہے ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں آپ سے کوئی بیر ہے،
ऐसा नहीं कि मदारिस वालों से उन्हें कोई बैर है, उन्हें आपसे कोई मुमकिनात है। आप समझिए, आप उनकी निगाह में क्यों खटक रहे हैं? ये मदारिस उनकी निगाह में क्यों खटक रहे हैं, इसकी वजह समझिए आप। वो ये समझते हैं, जो किसी हद तक सही भी है, कि मुस्लिम कौम अपने अइम्मा की बात मानती है, अपने उलमा की बात मानती है, अपने हुफ़ाज़ की बात मानती है, अपने कुर्रा की बात मानती है। तो उनकी निगाह में मदारिस इसलिए खटक रहे हैं कि जब मदारिस नहीं होंगे तो हुफ़ाज़ और कुर्रा तैयार नहीं होंगे, अइम्मा किराम तैयार नहीं होंगे, उलमाए किराम तैयार नहीं होंगे, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, माल तैयार नहीं होगा, फिर वो जिस तरह चाहेंगे उम्मत मुस्लिमों को गुमराह करेंगे और बहकाएंगे। इसलिए गलत है। तो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि मदारिस के तलबा, उनके सरपरस्त, मदारिस के जिम्मेदार, असातिज़ा एक तरह से जिहाद कर रहे हैं। मदारिस को कायम करना, उनको चलाना मेरे अजीज़ों और दोस्तों आसान काम नहीं। अभी मैं रिटायर हुआ तो मुझसे बहुत से लोगों ने राय मशवरा किया कि आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराना तजुर्बा है आपका, आप कहीं कोई इदारा कायम कर दीजिए। मैंने कहा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मदरसा कायम करना और फिर उसके बाद उसको चलाना ये कितना मुश्किल काम होता है। और अब मुझे इतनी कुव्वत नहीं रही कि मैं इतनी मेहनत कर सकूं, और बच्चे मेरे सब बाहर रहते हैं, मुझे किसी से कोई ताउन की उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैं हरगिज़ इस तरह का कोई कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ, एक नियत मैंने की थी रिटायरमेंट से पहले कि किसी मदरसे में जाके 2-3 सबक खालिसन लिवजहिल्लाह पढ़ा दिया करूँगा। वो तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी, उस पर अमल कर रहा हूँ। तो मेरा अजीज़ों और दोस्तों, इन हालात में जबकि हिंदुस्तान की दोनों हुकूमतें हमें मिटाना चाहती हैं और हमें ख़त्म करना चाहती हैं, तो भी मदारिस नहीं होंगे तो इनके रहनुमा नहीं तैयार होंगे। जब रहनुमा नहीं तैयार होंगे तो जिस तरह हम चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करेंगे, बहकाएंगे और उनसे अपना काम लेंगे। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अपनी कीमत को आप समझिए। आप बहुत ही दिखती हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं उसमें लगे रहिए। खाने पीने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, आपकी आराम में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, आप उसको तजिए। और जिस अहम मकसद के लिए आपके घर के जिम्मेदारों ने आपको यहाँ भेजा है, आप पूरी तरह कोशिश कीजिए कि आप उसमें कामयाब होकर निकलें। बस ये चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी थी, दुआ करनी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको उस पर अमल करने की कोशिश करें। दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती मोहम्मद मुनीस साहब का अपने दाव पर वो दुआ आप ही अदद कर दीजिए। आप मान लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नी असअलुका बिवाजि रहमतिक व अज़ाइ मग़फ़िरतिक व गनीमत व सलामत मुक़ीम। अल्लाहुम्मा ला तजअल ज़म्मन इल्ला ग़फ़रतह व ला हम्मन इल्ला फ़रजतह व ला दैनन इल्ला अदैतह व ला मरदन इल्ला शफ़ैतह व ला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरति हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम, हम तेरे बंदे हैं, जैसे भी ये तेरा नाम लेते हैं, जैसे भी करके तेरी इबादत करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उस एतबार से हम तेरी इबादत करते हैं।
परवरदिगार आलम हमारे तमाम अमाल हसना को कबूल फरमा दे, उनको ज़ख़ीर आखिरत फरमा दे। अल्लाह उन नेकियों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा दे, हमारे कानों को पाक फरमा दे, हमारी ज़बान को पाक फरमा दे। अल्लाह दिल की गहराई में अपने नाम की लज़्ज़त अता फरमा, अपने ज़िक्र की लज़्ज़त अता फरमा, हमारे जिस्म के खून के इस क़तरे में अपने नाम को समा दीजिए। परवरदिगार आलम इस दुनिया में अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए, अपनी पहचान अता फरमा दीजिए, अपने दीन की मोहब्बत अता फरमा दीजिए, दीन की खिदमत करने वालों की मोहब्बत अता फरमा दीजिए, जो दीनी काम कर रहे हैं उनकी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, उन रास्तों की मोहब्बत अता फरमा दीजिए जो खुद तक जाते हैं। परवरदिगार आलम उन मजलिसों से मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए जो तेरे ज़िक्र से मामूर हैं। परवरदिगार आलम नेक लोगों की सोहबत अता फरमा, बुरे लोगों की सोहबत से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत फरमा, यहाँ के कारकुनान की हिफाजत फरमा, यहाँ के अमले की हिफाजत फरमा। इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, इस मदरसे को नज़र बद से महफूज फरमा, यहाँ के तलबा को कबूल फरमा, असातिज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मदारिस चल रहे हैं उनके निगरां की हिफाजत फरमा, उन तमाम मदारिस को मकबूल फरमा, उन तमाम मदारिस को मकबूल फरमा, उन तमाम मदारिस को मकबूल फरमा। अल्लाह हम सब को कबूल करके वसूल फरमा, अल्लाह हम सब को कबूल करके वसूल फरमा। अल्लाह हमें रोज़े अक़दस पर तमाम वालिदैन और तमाम बहन भाइयों के साथ उनके अहबाब के साथ जाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमें एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का साया, बड़ों का साया सादेर कायम फरमा, जिनके वालिदैन हयात में उनकी उम्रों में बरकत फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह इन दुआओं को अपने फज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पे कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।